الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم بھائیو، آج کے ہمارے بیان کا ٹاپک ہے ایمان۔ ایمان کا لغوی معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایمان کا لغوی معنی ہے امن دینا۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے لائے ان سب پر ایمان لانا، یہ ایمان کا اصطلاحی معنی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ اچانک ہمارے سامنے ایک شخص حاضر ہوا جس پر سفر کے آثار نمودار نہ تھے۔ اس کے کپڑے بہت سفید اور بال بہت سیاہ تھے اور ہم میں سے کوئی شخص ان کو پہچانتا نہ تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لیے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرے۔ نمبر 3، رمضان شریف کے روزے رکھے۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھے۔ تو اس شخص نے عرض کی، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور خود ہی تصدیق بھی فرماتے ہیں۔ پھر اس شخص نے عرض کی کہ مجھے ایمان کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر عرض کی کہ مجھے احسان کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ کہ اللہ پاک تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کی کہ مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے اور بکریاں چرانے والے چرواہے محلوں میں فخر کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص وہاں سے چلا گیا، میں کچھ دیر ٹھہرا رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ کون تھے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ پھر محترم بھائیو، اس حدیث پاک سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بشری صورت میں حاضر ہوئے، جیسا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مرد کی صورت میں حاضر ہوئے تھے۔ اور فرشتہ وہ نورانی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے، اور جنات آتشی مخلوق ہیں
جو ہر طرح کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور روح یہ ایسی مخلوق ہے جو کسی قسم کی صورت شکل اختیار نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح دوسرے انسان میں یا جانور میں یا کسی پرندے میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کو آواگون کہا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ عقیدہ ہے، ہمارا اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کسی دوسرے انسان میں، کسی جانور یا پرندے میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا اس طرح عقیدہ نہیں ہے، لہذا اس کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح یہاں ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دو زانو ہو کر با ادب ہو کر بیٹھے، اور ہمیں یعنی قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ درس دیا، یہ تعلیم ارشاد فرمائی اور یہ ادب سکھایا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو تو با ادب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے۔ جیسا کہ جب زائرین مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، دو زانو ہو کر سر جھکا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ادب کی اصل جو ہے یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں ادب نصیب فرمائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہاں پر 4 طرح کے سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں ارشاد فرمائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان شریف کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا رکن یہ ہے کہ نماز ادا کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 4، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ اسلام خیمے کی مثل یا چھت کی مثل ہے، اور یہ 5 ارکان اس کے ستون ہیں۔ بندہ ان 5 ستونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کا اسلام منہدم ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے ایمان کے بارے میں ارشاد فرمائیے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ شاخ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے ادنا شاخ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے مال، ہر چیز سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور
ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ کون کون سی؟ پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بندے کو تمام ما سوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی سے صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری خصلت یہ بیان فرمائی کہ ایمان لانے کے بعد بندہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح برا جانے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ربوبیت پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تمام احکام اسلام کو بخوشی قبول کرے اور کسی بھی حکم پر زبان تان نہ کھولے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرے، آپ کی اولاد سے، آپ کے شہر سے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرے۔ اللہ پاک ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت فرمائے اور ہمیں احکام اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اللہ پاک شرعی احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔